بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد عامر محمود، آپ کا اسلامیات ٹیچر، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم آفاق سن سیریز کی اسلامیات کی گریڈ 1 کی بک سے سبق نمبر 5 شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم حدیث نبوی پڑھیں گے۔ اگر آپ آج کا سبق غور سے توجہ سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک مختصر، صحیح اور مستند حدیث ترجمہ یاد کر سکیں، حدیث کو سمجھ کر روزمرہ زندگی میں اس کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حدیث کسے کہتے ہیں؟ خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں اور جو عمل کر کے دکھایا انہیں حدیث کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی، جو کام کیے، ان کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے کئی طریقے سکھائے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان طریقوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو بہترین بنائیں۔ آج کے سبق میں جو حدیث مبارکہ شامل ہے وہ یہ ہے: الطہور شطر الایمان۔ ترجمہ: پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صاف ستھرا رہنے کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ صاف رہنے کی اہمیت اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، جس کا ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، طہارت و پاکیزگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ دین اسلام ہمیں صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا جسم، اپنا لباس دونوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ اپنے جسم اور لباس کو گندگی سے جتنا ہو سکے بچائیں۔ باقاعدگی سے نہائیں اور دن میں 2 بار دانت صاف کریں۔ ہفتے میں 1 بار ناخن تراشیں۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہاتھ دھوئیں۔ اپنے کمرے، گھر، اسکول اور ارد گرد کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ ہمیشہ صحت بخش اور صاف ستھری چیزیں کھائیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں کی صفائی کے بارے میں فرمایا۔ ترجمہ: اگر میرا یہ حکم امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا، یعنی دانتوں کو صاف کرنے کا حکم دیتا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے، طہارت و پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرا اور عمدہ اجلا لباس پہنتے، سر میں تیل لگاتے، سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی فرماتے، ناخن تراشتے، مسواک کا استعمال کرتے، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے، باوضو رہتے، گھر اور ارد گرد صفائی کا خاص خیال رکھتے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کے جو اہم نکات ہیں، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں جو طریقے سکھائے ہیں، صاف ستھرا رہنا مسلمان کی پہچان ہے، تو ہمیں ان طریقوں پر عمل کر کے اپنی ڈیلی لائف کو اس کے اکارڈنگ کرنا ہے، اس کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صفائی کا خاص خیال رکھیں. ہمیں اپنی ذاتی صفائی اور اسی کے ساتھ اپنے ارد گرد کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ آپ نے اس سرگرمی کو مکمل کرنا ہے اور اس سے آپ کا اعادہ ہوگا، ریویژن ہوگی. اسی کے ساتھ کرنے کے کام یہ ہے کہ آپ نے درست تصویروں کی نشاندہی کرنی ہے. جزاک اللہ خیرہ.